بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون، سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين، الكهف الحسين وغياث المستر المستكين، ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراه بمقدمه فداه، عجل الله تعالى فرجه الشريف. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد يا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وإن الدنيا قد أدبرت وعاظنت ببداء، وأن الآخرة أقبلت وأشرفت باعتلاء. ألا وإن اليوم المزمار وغدا السباق، السبقة الجنة والغاية النار. أفلا طائب من خطيته قبل منيته، العامل لنفسه قبل يوم بوسه. عزیزان گرامی، یہ روز جناب سید طاہرہ صدیقہ کبریٰ حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ سلام علیہا شہزادی کی وفات کے دن ہے. اہل بیت علیہ السلام پر یہ دن عظیم ہے، مصیبت کے دن ہے، غم کے دن ہے، اور اہل بیت کی ہر فرد اس غم میں اشکبار ہے، آنسو بہا رہی ہے، غم زدہ ہے. لیکن یہ وہ بیوی وہ ہے جن کا غم ہم اس طرح سے نہیں منا سکے جس طرح سے منایا جانا چاہیے تھا. اور آج بھی بقیہ اماموں کے بنسبت یہ تنہا بیوی ہے جن کی قبر کا ابھی تک صحیح معنوں میں پتہ نہیں ہے. اور اس لیے پتہ نہیں ہے کہ معصومین نے جو قبر کو چھپا کے رکھا کہ دشمن نہ معلوم اس قبر کے ساتھ کون سی بے حرمتی کرتے. یہ سلسلہ اہل بیت سے جو دشمنی کا چلا تھا وہ آج تک کسی نہ کسی شکل میں چلتا چلا آ رہا ہے. جن لوگوں نے دشمنی اہل بیت کی کل بنیاد ڈالی تھی اور جس کی بنا پر کل اہل بیت کے چاہنے والے چن چن کے قتل کیے جا رہے تھے، اور جس کی بنا پر جناب زہرا کا دروازہ گرایا گیا، جلایا گیا، پہلو توڑا گیا، جناب محسن کی شہادت واقع ہوئی، وہ سلسلہ کسی نہ کسی شکل میں آج بھی جاری و ساری ہے. آج بھی اہل بیت کے چاہنے والے اہل بیت کی محبت کے جرم میں قتل کیے جا رہے ہیں، شہید کیے جا رہے ہیں. نہ معلوم یہ دشمنی کا سلسلہ کب تک جاری رہے گا. ابھی آپ خبروں میں سنتے ہیں کہ شیعوں کو اس لیے مار ڈالا گیا وہ اہل بیت کے چاہنے والے تھے. ان کی کیا خطا تھی؟ یہی تو خطا تھی کہ اہل بیت کے چاہنے والے تھے. کل جناب عمار شہید کیے گئے، جناب ابوذر کو مدینے سے نکالا گیا، جناب رشید حجری مارے گئے، میثم تمار شہید کیے گئے، خضر ابن عدی شہید کیے گئے، اور نہ معلوم کتنے اہل بیت کے چاہنے والے ہیں جو شہید کیے گئے. کبھی کربلا پر حملہ ہوا، کبھی نجف پر حملہ ہوا، اور آج پڑوسی ملک میں بھی حملے پر حملے ہو رہے ہیں اور ہم شہادت کے اوپر چل رہے ہیں. صرف اس بنا پر ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، اور ان لوگوں سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے جن لوگوں نے اہل بیت کا در جلایا، جن نے اہل بیت کو ان کے حق سے محروم رکھا. اس لیے آپ غور کریں، ہمارے ائمہ معصومین صلوات اللہ سلام علیہم اجمعین نے جو زیارتیں پڑھی ہیں،
ان میں ایک زیارت جامع ائمۃ المؤمنین ہے، یہ دوسری زیارت جامعہ ہے جس کو مرحوم شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وفاتی کے ملاقات میں درج کیا ہے۔ یہ بہت ہی تفصیلی زیارت ائمہ معصومین ہے جو ہر معصومین کے روضے پر پڑھی جا سکتی ہے۔ اور بزرگ مرتبہ حضرت آیت اللہ شہید محمد داغ صدر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مضامین میں اور اپنی تقاریر میں اس زیارت کا حوالہ دیا ہے۔ زیارت ائمہ معصومین سے منقول ہے اور یہ زیارت اہل بیت کا خطاب ہے، اس میں کسی طرح کے جھوٹ کی گنجائش نہیں ہے۔ اس زیارت جامعہ میں جو زیارت جامع ائمہ مومنین کے نام سے مشہور ہے، اور دوسری زیارت ہے جس کو مرحوم عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ نے وفاتی کے ملاقات میں فرماتے ہیں، یا ساداتی اعلی رسول اللہ، اے میرے سید و سردار، انی بکم اتقرب الی اللہ، میں آپ کے ذریعے خدا سے قریب ہوتا ہوں، وبالخلاف الذین غدروا بکم، اور ان لوگوں سے اختلاف رکھتے ہوئے، یعنی آپ کی محبت سے قریب ہو رہا ہوں اور ان لوگوں سے اختلاف رکھتے ہوئے خدا سے قریب ہو رہا ہوں، یعنی جہاں سے آپ کی محبت خدا سے قربت کا ذریعہ ہے وہاں ان لوگوں سے دوری بھی خدا کا ذریعہ ہے۔ الذین غدروا بکم، جنہوں نے آپ کو دھوکہ دیا، ونکثوا بیعتکم، آپ کی بیعت توڑ دی، وجحدوا ولایتکم، اور آپ کی ولایت کا انکار کیا، وانکروا منزلتکم، اور آپ کی منزلت اور آپ کے درجات کا انکار کیا، وخلوا ربقۃ دعتکم، اور آپ کا کہنا ماننے سے انکار کیا، وہجروا اسباب مودتکم، اور آپ کی مودت کے اسباب کو چھوڑ دیا، وتقربوا الی فرائضتہم بالبراءۃ منکم، عجب جملہ، اور یہ دشمنان دین اپنے وقت کے فرعونوں سے نزدیک ہوئے آپ کا ساتھ چھوڑ کر کے، جملے یعنی ہر وہ زمانے کے جو لوگ قریب ہوئے افضانے کے فرعون کہا گیا ہے، وہ فرعون جو جناب موسیٰ کے مقابلے پر تھا، تو وہ لوگ جو اہل بیت علیہ السلام کے مقابلے پر آئے اور جن کی بنا پر لوگوں نے اہل بیت سے کنارہ کشی اختیار کی، ائمہ معصومین ان لوگوں کو فرعون کے، یہ زیارت ہماری آپ کی زیارت نہیں ہے، یہ جملے امام معصوم کے جملے ہیں، یہ کسی عالم دین کے جملے نہیں ہیں، یہاں موجودہ حالات کے جملے نہیں کہ آپ اس کو جملہ اہل بیت کا جو کسی عالم دین کا جملہ قرار کر کے حساب نہیں، یہ ائمہ معصومین کے جملے ہیں، زبان معصوم سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ وَالْإِعْرَاضِ عَنْكُمْ، آپ سے روگردانی اختیار کی، وَمَنَعُكُمْ مِنْ إِقَامَةِ الْحُدُودِ، اور آپ کو حدیں اور اسلامی قانون نافذ کرنے سے روک دیا گیا، وَشَعْبِ الصَّدْرِ، اور آپ کو روک دیا گیا تاکہ انکار کرنے والوں کا راستہ روکے، قوم کے انتشار کو دور کریں، ان کی خامیوں کو پورا کریں اور احکام الہی کو نافذ کریں، اسلامی تہذیب کو آگے بڑھائیں اور جھوٹ کو قلع قمع کریں۔ یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے آپ کے خلاف جنگیں برپا کی اور آپ کے خلاف کین و حسد کی تلواریں لے کے نکل کے آئے، انہوں نے آپ کے پردے کو چاک کیا اور آپ کے خمس سے شراب خریدی گئی۔ جب کوئی مال غنیمت ملتا ہے، جب کوئی جنگ ہوتی ہے اور اس جنگ میں مال غنیمت ملتا ہے تو اس مال غنیمت کا ایک حصہ خدا کا ہے، رسول کا ہے اور اہل بیت کا ہے۔ وہ حصہ جو خدا رسول کا ہے وہ اس زمانے غیبت میں امام وقت کا ہے، وہ اہل بیت کے زمانے میں اہل بیت کا حصہ تھا، لیکن وہ مال غنیمت سے لوگوں نے شرابیں خریدی اور وہ نیکیاں، وہ صدقات،
وہ بیت المال جو مسکینوں غریبوں کے لیے تھا اس کو ان لوگوں پر خرچ کیا جو ہنسا رہے تھے اور لوگوں کا مذاق اڑا رہے تھے اور اہل بیت کا مذاق اڑا رہے تھے. وَأَنْتُمْ، اور آپ بین السرین فی المحراب، لوگ آپ کے پیسے سے شرابیں خرید رہے تھے، مسکینوں کے پیسے اڑا رہے تھے، مذاق اڑانے والوں پر خرچ کر رہے تھے، اور آپ وہ ہیں جو محرابوں میں شہید کیے جا رہے تھے. اہل بیت کے پیسے سے لوگوں کو تلواریں خرید کے دی جا رہی تھیں اور اہل بیت کو محرابوں میں شہید کیا جا رہا تھا. یہ کون شہید کر رہا تھا؟ یہ کون اہل بیت وزن ڈال رہا تھا؟ فقط فلق سیفھا متہ، تلوار سے سر شکافتہ کیا اور دوسرے کے جنازے پر تیر برسا ہے، کفن کو چاک کیا اور وہ تیر ان کے جنازے میں پیوست ہوئے. کس نے تیر لگائے؟ کس نے علی کے سر پر ضربت لگائی؟ کس نے امام حسن کو رسول کے پہلو میں دفن ہونے نہیں دیا؟ دفن ہونے نہیں دیا تھا، نہ دیتے. کسی میت پر تیر تو نہ چلاتے. تیر بدن میں پیوست ہوئے. کس نے تیر چلائے؟ آج ان تیر چلانے والوں کا ساتھ کون دے رہا ہے؟ آپ کوئی غور سے دیکھیں اور اپنی مظلومیت کو دیکھیں. آج ایک ذرا سا ہنگامہ ہوتا ہے تو چاروں طرف سے مذمتیں ہوتی ہیں، لوگوں کے بیانات آتے ہیں، احتجاج ہوتے ہیں، لیکن جب اہل بیت کے شیعہ مارے جاتے ہیں، چاہنے والے مارے جاتے ہیں، تو کسی کی زبان سے ایک لفظ تعزیت بھی نہیں نکلتا. یہ ساری دنیا خاموش کیوں ہے؟ کہ وہی سلسلہ نہیں ہے جس سلسلے میں علی شہید کیے گئے، امام حسن کے سر پر ضربت لگی، امام حسین کربلا کے میدان میں شہید کیے گئے اور ان کا سر نوک نیزہ پر بلند کیا گیا. کس کے ہاتھوں بلند ہوا؟ کس نے بلند کیا؟ اور کچھ وہ تھے جن کو زنجیر پہنا کر کے قید خانوں میں ڈال دیا گیا. یہ کس نے قید خانے میں ڈالا؟ آج جن لوگوں نے امام کاظم کو قید خانے میں ڈالا، کہ آج کے مسلمان ان ظالموں کی تعریف کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں؟ ان کے نام پر اپنا نام رکھ رہے ہیں نہیں رکھ رہے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ کس کی تائید ہے؟ یہ کس سے دشمنی کا اظہار ہے؟ ساتھ چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے؟ آپ اس کا انکار کریں. اور کچھ وہ ہے کہ جن کو زہر دے کر کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے اور کچھ کو زہر دے کر کے شہید کر دیا گیا. غلاموں کو قید کیا گیا اور غلام زادے حکومتوں پر بیٹھے. کہتے اے اہل بیت نبوت، جو مصیبتیں آپ پر پڑی وہ عام ہیں، میں آپ کے کیا کروں؟ کون لوگ آئے؟ وہ لوگ جو حسد کرنے والے تھے، سرکش تھے، بیعتوں کو توڑنے والے تھے، مکار تھے، جن کے دل کثیف تھے، گناہوں سے بھرے ہوئے تھے. ظاہر سی بات ہے وہ دل کسی بھی صورت میں پاک نہیں ہو سکتا جس میں اہل بیت یا اہل بیت کے چاہنے والوں کی عداوت بھری ہو. اہل بیت وہ کون ہے؟
جن کو خداوند عالم نے آیت تطہیر میں پاک و پاکیزہ قرار دیا، اور وہ لوگ جو ان پاکیزہ لوگوں کو چاہیں وہ بھی تو پاکیزہ ہوں گے۔ جب اہل بیت آیت تطہیر کے مصداق ہیں تو ان سے دشمنی کون کرے گا؟ ان سے عداوت کون کرے گا؟ وہی تو کرے گا جس کا دل کثیف ہوگا نا۔ اگر آج مسلمانوں نے واقعہ کربلا سے سبق سیکھا ہوتا تو آج اس کے بعد اہل بیت کے چاہنے والے اس طرح سے بے درسی سے قتل نہ کیے جاتے۔ چاہے طالبان آئے، چاہے داعش آئے، چاہے کوئی آئے، یہ کس کو قتل کر رہے ہیں؟ شہادت ہماری میراث ہے۔ ہم ان شہادتوں سے، ظلم سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم شہادتوں سے ڈر کر کے اہل بیت کا راستہ چھوڑ دیں گے۔ ہم اس راستے پر ڈٹے ہیں، ڈٹے رہیں گے، کہ ہمیں یقین ہے کہ جب ہم میں کوئی آدمی شہید ہوتا ہے اہل بیت کی محبت میں تو اہل بیت اس کا استقبال کرتے ہیں۔ وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اہل بیت اس کے استقبال کے لیے آتے ہیں، وہ اپنی منزل تک پہنچتا ہے۔ اور ہم تو ہر رات، ہر صبح یہ دعا کرتے ہیں، خدا ہمیں اہل بیت کے راہ میں شہادت نصیب کرے۔ ہر دعا کرتے ہیں، رمضان میں دعا کرتے ہیں، ہر صبح ہماری دعا یہ، فرمایا ہمیں موت آئے تو بستر پر نہ آئے، موت آئے تو اہل بیت کے راہ میں آئے۔ ہم یہ شہادت کا درخت ایسا درخت ہے، جتنا تم شہید کرو گے اتنا ہی اور زیادہ ہرا بھرا ہوگا۔ یہ شہادت کا درخت سوکھنے والا نہیں ہے، اس کے پتے کم ہونے والے نہیں ہیں، لیکن وہ لوگ جو شہید کر رہے ہیں کہ ان کی بھی تو مذمت کرنے والا کوئی ہو۔ اس سے آپ غور کریں، الذین، وہ لوگ جن کے دل شرک سے اور جن کے بدن گندگیوں سے بھرے ہوئے تھے، وہ لوگ جو نفاق پر تلے ہوئے تھے اور اہل بیت سے رشتہ توڑنے پر آمادہ تھے، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو جب انتقال شہید ہو گئے تو چھپے ہوئے کینے ظاہر ہوئے۔ جو دلوں میں کینے بھرے تھے وہ ظاہر ہوئے۔ روایت میں ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے اور ایک باغ میں گئے جہاں علیہ السلام اکیلے تھے۔ رسول اللہ علیہ السلام کو کلیجے سے لگایا، بہت روئے، بہت روئے، ہچکیاں بن گئی۔ جب رسول کا گریہ کم ہوا تو مولا نے پوچھا، اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، علی میں دیکھ رہا ہوں لوگ میرے جانے کے انتظار کر رہے ہیں، تمہارے تعلق سے دلوں میں جو کینے بھرے ہوئے نا وہ میرے بعد نکلیں گے، لوگ تمہیں ستائیں گے۔ اور یہی وہ جملہ یا رسول اللہ نے جناب زہرا سے، رسول اللہ کا آخری وقت تھا اور جناب زہرا کو کلیجے سے لگا کہ رسول اللہ بے پناہ رو رہے تھے۔ پوچھا، بابا آپ کیوں؟ نہ کہ بیٹا میں دیکھ رہا ہوں لوگ میرے جانے کا انتظار ابھی تو قبر رسول میں جو پانی چھڑکا گیا تھا قبر بھی خشک نہیں ہوئی تھی۔ یہ کون سا اثر تھا؟ یہ کون سی چیز تھی جو لوگوں نے کی؟ فرماتے لوگ جو دلوں میں کینے چھپے ہوئے تھے وہ ظاہر ہو گئے، فرصت طلب کر رہے تھے، اہل بیت حرمت پامال کی گئی، اہل بیت کے گھر پر حملہ کیا گیا، بیعتیں توڑ دی گئی،
امانتیں ظاہر ہو گئیں، خیانتیں ظاہر ہو گئیں، اور اس امانت کا انکار کیا گیا جس امانت کو آسمان اور زمین قبول نہیں کر سکتے تھے، یعنی امامت کا انکار کیا گیا، اہل بیت کی ولایت کا انکار کیا گیا۔ اور غور فرمائیں کون لوگ آئے؟ وہ جو لوگ تھے آنے بات کرنے لگے آ گئے، اور فحشر سفلۃ الاعراب و بقایا احزاب الی دار النبوت، عرب کے پسترین افراد، جنگ میں باقی رہنے والے، نبوت کے گھر پر حملہ آور ہو گئے، جہاں جبریل آتے تھے، جہاں ملک آتے تھے، جہاں ملک الموت کھڑے ہو کر کے اجازت لیتے تھے، جو ملک کی جگہ تھی، سلطان ولایت کو ستایا گیا، وصیت کے خزانہ دار کو ہتھیار کیا گیا، یہاں تک کہ رسول اللہ کا وہ عہد جو رسول اللہ نے غدیر میں علی کے ساتھ لیا تھا اور لوگوں سے مولا کے تعلق سے بیعتیں لی تھیں، ان بیعتوں کو توڑ دیا گیا۔ وہ علی جو نجات کا راستہ دکھانے والے تھے، لوگوں کو ہلاکت کے راستے سے آزاد کرنے والے تھے، لوگوں نے کیا کیا؟ جرحوا کبد خیل الورا فی ظلم ابنتہ و اجتہاد حبیبتہ و احتضام حضرتہ، لوگوں نے جناب زہرا پر ظلم کر کے رسول اللہ کے دل کو زخمی کیا۔ رسول اللہ کے دل کو زخمی کیا۔ یہ رسول اللہ کے پہلو پر دروازہ نہیں گرا، یہ دروازہ رسول اللہ زہرا کے پہلو پر دروازہ نہیں گیا، یہ رسول کا پہلو توڑا گیا، یہ رسول کے بازو پر حملہ کیا گیا، یہ رسول پہ پیٹ پر لات ماری گئی۔ بعض روایتوں میں یہ جملہ ملا ہے، جب جناب زہرا فدق کا مطالبہ کرنے گئی اور خلیفہ نے خلق کی تحریر لکھ کر کے دے دی، آپ واپس آ رہی تھی تو ایک سے ملاقات ہوئی، کہاں گئی تھی؟ کہ میں بابا کا فدق مانگنے گئی تھی۔ کہ کیا ہوا؟ کہ مجھے فدق لکھ کے دے دیا گیا۔ کہ مجھے کاغذ دکھائیے۔ جناب زہرا کاغذ دے نہیں رہی تھی، اس ظالم نے زبردستی کاغذ چھینا، کاغذ پر تھوکا، کاغذ کو پارا پارا کیا۔ جناب زہرا نے کہا جس طرح تم نے میرے سند کو پارا کیا، خدا تمہارے شکم کو پارا پارا کرے۔ اور اس کے بعد کا جملہ یہ ہے، اس ظالم نے جناب زہرا کے صورت پر یہ رسول اللہ کو تکلیف پہنچی یا نہیں پہنچی؟ کس کو ستایا گیا؟ کس کے ہاتھ سے اس چیز کو چھینا گیا؟ یہ کس نے کیا؟ آج کیا یہ لوگ جن لوگوں نے یہ کام کیا، آپ ہم سے مطالبہ کرتے ہیں ہم ان کی محبت اپنے دلوں میں رکھیں، ان کے تعلق سے نرم ذہن رکھیں؟ اگر ہم ان کے تعلق سے نرم دل اپنے دل میں رکھیں گے، نرم گوشہ رکھیں گے، تو آپ سچ بتائیں کل قیامت میں زہرا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ زبردستی کاغذ چھینا، پھاڑا، جسارت کی، جس کو رسول اللہ نے کہا تھا اس کو اذیت پہنچانا، مجھے اذیت پہنچانا، تکلیف پہنچانا، مجھے تکلیف پہنچانا۔ آج ہم ان لوگوں سے کیسے حسن ظن رکھیں،
کیسے ان کا ساتھ دیں کہ ہم کو قیامت میں جناب زہرا کو منہ نہیں دکھانا ہے کیا؟ کیا رسول اللہ کو منہ نہیں دکھانا ہے کیا؟ آج ہمارے گھر والوں کے ساتھ کوئی ذرا سا بے ادبی کر دے تو ہم زندگی بھر اس سے ناتا توڑ لیتے ہیں، اور جس سے رسول کی چہیتی بیٹی کے ساتھ بے ادبی کی، رسول کی مخلوتی بیٹی کو ستایا، وَخَذَلُوا بَعْلَهَا، ان کے شوہر کو چھوڑ دیا، ان کی منزلت کو کم کر دیا، ان کی حرمت کو پامال کیا، ان کا قطع رحم کیا، ان کی اخوت کو اور برادری کو انکار کر دیا۔ اور احکام قرآن کو بدل پوری تفصیل میں زیادہ نہیں چاہتا۔ سلمان کو مارا گیا، مقداد کو دھکلایا گیا، ابو ذر کو دربدر کیا گیا، عمار کا شکم پارا کیا گیا، قرآن کو جلایا گیا، احکام کو بدلا گیا، اہل بیت کے درجات کو بدل دیا گیا، خمس کو نااہلوں کے لیے آزاد کر دیا گیا، اور لعینوں کی اولاد کو مسلمانوں کے خون پر مسلط کر دیا گیا، حلال حرام کے فرق کو مٹا دیا گیا، اور اسلام کے کعبے کو منہدم کر دیا گیا۔ ہجرت کے دروازے پر لوگ آئے اور مہاجرین کی بیٹیوں کے ساتھ بے حرمتی کی، ان کے زیور چھین لیے گئے، ان کے کپڑے لوٹ لیے گئے۔ تو کتنے کیا؟ آپ یہ زیارت پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا چیزیں کیا کیا ہیں، اور یہ سلسلہ کل بھی تھا اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ آج بھی اہل بیت کے چاہنے والے کیسا خون بہایا جا رہا ہے، آپ دیکھیں تو صحیح۔ اگر ایک جانور کوئی مارا جاتا ہے تو اس کا بھی لوگ احتجاج کرتے ہیں، کہتے جانور کو نہ مارا جائے، لیکن اہل بیت کے چاہنے والے جیسے معلوم ہوتا ان کا خون خون ہی نہیں ہے، ان کی آبرو آبرو ہی نہیں ہے، ان کے بچے یتیم ہوتے تو ہو، ان کی عورتیں بیوہ ہوتی ہو، ان کے گھر جلتے ہو تو جلے۔ کس نے شروع کیا؟ اگر آج جناب زہرا کا گھر نہ جلایا گیا ہوتا، معصوم فرماتے اگر مدینے میں زہرا کے گھر میں آگ نہ لگائی گئی ہوتی تو کربلا میں حسین کے خیمے نہ جلائے گئے ہوتے۔ اگر امام حسن کے جنازے پر 3 نہ برسائے گئے ہوتے تو کربلا میں حسین پر 3 نہ برستے۔ مولا کو شہید کیا گیا، تلوار وہاں چلائی گئی، سلسلہ وہاں سے شروع ہوا۔ سب سے پہلے جناب زہرا پر ظلم ہوا، ہم کس طرح سے اس ظلم کو بھول جائیں؟ ہمارے دل اہل بیت کی محبت سے بھرے ہوئے، ہمارا اپنا کوئی مرتا ہے تو ہم سال 6 مہینے کے بعد غم کو بھول جاتے ہیں، لیکن ہم اس پسلی کو نہیں بھول سکتے جو توڑی گئی، اس بیوی کو نہیں بھول سکتے جو عصا لے کے چلتی تھی۔ جس کے بال جوانی میں کمیل ہو گئے تھے، جو گھر میں رہتی تھی تو سر میں اتنا درد ہوتا تھا تو رومال باندھ کے رہتی تھی۔ خدا ہم سب کو اس بی بی کی محبت پر ثابت قدم رکھے اور زندگی بھر ہمیں ان کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے اس بی بی پر ظلم کیا ہے خدا ان کو دنیا اور آخرت میں بدترین عذاب میں گرفتار فرمائے، اور وہ تمام افراد جو اس طرح کے ظلم کا ساتھ دے رہے ہیں یا اس طرح کے ظلم کو ہلکا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر وہ قابل اصلاح و تصلاح والا ان کو انہی کے ساتھ مشہور فرمائے، اور ہمارے دلوں میں روزانہ اہل بیت کی محبت میں اضافہ فرمائے۔
اور ان کے دشمنوں سے روز بروز ہماری نفرتوں میں اضافہ فرمائے. ہمارے دل کا گوشہ گوشہ ان دشمنوں کی محبت سے ہمیشہ ہمیشہ پاک رہے, اور وہ دن ہمیں نصیب ہو جب زہرا کا لال آئے اور اس ٹوٹی ہوئی قبر کا پتہ بتائے, اور ہم اس قبر میں کھڑو کہیں السلام علیک یا بنت رسول اللہ, ہم اس سلام کر سکیں اور جناب زہرا کے ساتھ اپنے غم میں شریک ہو سکے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.